والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددی قبلہ دی مددی کعبہ و ایما مددی بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست را تو پشتی باق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ پاکیزہ محفل ماشاءاللہ سومنا کے زندہ دل نوجوانوں نے یہ محفل کو سجایا ہے۔ اللہ ان کی محنتوں کو کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آپ لوگ جاگ رہے ہیں؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ کس پا رہی نیند؟ مگر بہت سست لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ آپ 5-6 گھنٹے کا سفر تو میں کر کے آ رہا ہوں، سست مجھے ہونا چاہیے، مگر آپ لوگ سست لگ رہے ہیں، ایسے تھکے نہیں۔ کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ نعتیں پڑھی جا رہی تھی، مگر سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی۔ بولے مل کر سبحان اللہ۔ یہ ہوئی نا، ابھی پیچھے والے نہیں بولے۔ گزارش کروں گا اتنی لمبی لائن کیوں لگا رہا کہ تھوڑے مل کے آگے بیٹھے تو مزہ آئے گا۔ یہ حضور کا میلاد ہے، جتنا آگے بیٹھیں گے اللہ اتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بس بغیر شور شرابہ کیے ہوئے ایک ہاتھ دو کو لا کے بچے پکڑ ایک ہاتھ ماشاءاللہ بہت سمجھدار لوگ ہیں یہاں کے۔ بس کھڑے مت رہو، آپ لوگ آ جاؤ آگے، بغیر شور کیے ہوئے آگے آ جاؤ۔ بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ تو ایسے ہی بول رہے ہیں جیسے میں کوئی آپ سے 100 روپے کا نوٹ مانگ رہا ہوں۔ زور سے بولے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ پاکیزہ تسبیح ہے، اگر کوئی بندہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سو جائے، چاہے 1 گھنٹے کی نیند آئے، اللہ اکبر جو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے 1 گھنٹے کی نیند ہی کافی ہوتی ہے، ساری تھکان اتر جاتی ہے۔ اس لیے اس ورد کو اپنے اندر محفوظ کرو، اور جب بھی نماز پڑھے تو یہ ورد آپ ضرور کریں۔ ایک مرتبہ پھر بولے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب ایک مرتبہ مل کر کے حضور کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آج ہم بیٹھ کر کے کسی عام انسان کا نہیں، کسی کے باپ کا نہیں، کسی کے دادا کا نہیں، کسی کے پردادا کا نہیں، بلکہ نبیوں کے امام مصطفیٰ جان رحمت کی یاد منا رہے ہیں۔ بڑی خوش قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جو حضور کی یاد کے اندر بیٹھ کر کے حضور کا ذکر سنا کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضور کا ذکر سنا کرتے تھے۔ بڑی خوش قسمت والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس محفل میں ہر بندہ نہیں آ سکتا، وہی آ سکتا ہے جس کو مدینے والے نے بلایا۔ یہ کوئی نیتا کی محفل نہیں، یہ کوئی سیاسی محفل نہیں، یہ تاجدار کائنات کی محفل ہے۔ یہاں پر وہی آتا ہے جس کو حضور بلاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
پھر جی لگا کر کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چائے آ گئی، آپ چائے بھی پیتے رہے اور میری تقریر بھی سنیں، ہے نا، ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کو چائے سے زیادہ گرم میری تقریر آپ کو ملے گی۔ مجھے نہیں پتا سومنا والے کس طرح تقریر سنتے ہیں، مگر انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے دل کے ساتھ سنا تو پھر انشاءاللہ پیاس باقی رہے گی۔ بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مچل کر کے ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم اتنے خوش قسمت ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا، ایسا رسول کہ اس جیسا رسول اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں فرمایا۔ اس شان والا رسول عطا فرمایا، اس مقام والا کہ اس جیسی شان والا، ان جیسے مقام والا اللہ نے کسی امت کو ایسا رسول عطا نہیں فرمایا۔ کہ شان والا بریلی کے امام کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی۔ دل لگا کر کے سنیں اللہ نے ہمیں کیسا رسول عطا فرمایا، کس شان والا رسول عطا فرمایا، اس شان والا کہ حضور علیہ السلام جیسا نہ صورت میں کوئی آیا، نہ سیرت کے اندر حضور جیسا آیا، صورت میں بھی حضور جیسا کوئی نہیں، سیرت میں بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں۔ حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ اکبر، جن کا ثانی کوئی نہیں، جن کا اللہ اکبر حسن کے اندر بھی کوئی ثانی نہیں، جن کے کمال میں بھی کوئی ثانی نہیں۔ کہ شان والے میرے آقا ہے۔ اگر بات حضور کے حسن کی کرے، بات حضور کی خوبصورتی کی کرے، بات حضور کی بیوٹی کی کرے تو پوچھے حضرت جابر بن سمورہ سے، نبی کے صحابی ہیں، کہتے ایک مرتبہ میں نے چمکتے چاند کے اندر، چوندوی کا چاند چمک رہا تھا، ایسے میں نے حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، حضور سرخ جلجبہ پہنے ہوئے ہیں۔ ایسے میں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی میں حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا۔ حضرت جابر کہتے خدا کی قسم میرے دل نے فیصلہ کر لیا، او آسمان کے چاند تجھ سے کئی زیادہ تو آمینہ کا لال خوبصورت ہے، تجھ سے کئی زیادہ تو آمینہ کا لال خوبصورت ہے۔ میرا نبی کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے، ایسا نبی جو حسن کے اندر شان والا کہ صورت میں بھی کوئی نہیں آیا۔ پوچھے نا اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام سے، پوچھے حضرت شیش علیہ السلام سے، پوچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پوچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پوچھے نبی کے صحابہ سے کہ میرے نبی کا حسن کیسا تھا، میرے نبی کی شان کیسے تھی۔ اللہ اکبر، نبی کے صحابی کہتے ہیں جن کا نام حضرت حسان بن ثابت ہے، وہ کہتے ہیں میری ان آنکھوں نے حضور سے بڑھ کر کے کوئی حسن والا دیکھا ہی نہیں، اور پھر کہتے ہیں میں دیکھتا تو کیسے دیکھتا، اس لیے کہ آپ سے زیادہ حسین بچہ آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ کوئی ہو سکتا ہے یہ کہے، یہ تو حضرت حسان کہہ رہے تھے، حسان نے زیادہ سے زیادہ مکے والوں کو دیکھا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مدینے والوں کو دیکھا ہوگا۔ حسان نے حضرت آدم کو تو نہیں دیکھا، حضرت ابراہیم کو تو نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کوئی حضرت آدم کے زمانے میں پیدا ہو گیا ہو سکتا ہے کوئی جناب ابراہیم کے زمانے میں پیدا ہو گیا ہو سکتا ہے کوئی موسیٰ کے زمانے میں پیدا ہو گیا ہو سکتا ہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہو گیا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ صحابہ نے زیادہ سے زیادہ مکے والوں کو دیکھا تھا، مدینے
والوں کو دیکھا تھا. کوئی کہہ سکتا ہے مگر آؤ میں اس کی بارگاہ میں لے چلوں جس نے آدم کو بھی دیکھا, آدم کے زمانے کو بھی دیکھا, جس نے سلیمان کو بھی دیکھا, سلیمان کے زمانے کو بھی دیکھا, جس نے موسیٰ کو بھی دیکھا, موسیٰ کے زمانے کو بھی دیکھا, جس نے عیسیٰ کو بھی دیکھا, عیسیٰ کے زمانے کو بھی دیکھا. وہ دیکھنے والا کوئی اور نہیں, وہ دیکھنے والا سدرہ کا مکین فرشتوں کا سردار جبریل ہے. ایک مرتبہ آتے ہیں, آ کر کے حضور کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک کو دیکھا مگر آقا آپ جیسا حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اسی لیے بریلی کا قلندر کہتا ہے یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے کھالے سبھی میں نے جان ڈالے تیرے پائے گا نہ پایا. سبحان اللہ. یہ حضور کا حسن ہے. حضور کتنے حسین ہیں, قربان جائے. حضور جیسا کوئی نہیں. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور کے حسن جیسا بھی کوئی نہیں, حضور کی صورت کی طرح بھی کوئی نہیں, حضور کی سیرت کی طرح بھی کوئی نہیں. قربان جائے اللہ نے کیسا رسول عطا فرمایا, اس شان والا رسول عطا فرمایا, اس شان والا کہ ان جیسا رسول. اللہ اکبر. اللہ نے کیسا رسول عطا فرمایا جن کے اخلاق بے مثال, جن کے کردار بے مثال, جن کا صبر بے مثال, جن کا انداز بے مثال. اللہ اکبر. دیکھیں آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے اخلاق کریمہ دیکھیں کیسے اخلاق تھے حضور کے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی, بوڑھیا عورت, اور ذہن سے بھی اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ انشاءاللہ میں ایک دم ہلکے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا, ہے نا. میرا مقصد ہے کہ آپ تک کچھ باتیں پہنچ جائے اور آپ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور کے اخلاق دیکھیں, قربان جائے. ایک عورت آئی, ذہن سے بھی وہ پاگل تھی, مجنونہ تھی. صحابہ کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے میں اس نے آواز دے کر کے کہا او محمد ادھر آ. کیا کہا؟ او محمد ادھر آ. ایمان سے بتائے اگر کسی کو 2 روپے 4 روپے مل جائے پھر اس کو کوئی نام لے کر کے پکار لے تو پھر 4-5 گالیاں بندہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ تیرے اندر طریقہ نہیں, تمیز نہیں, کس کو تو بلا رہا؟ بندہ اس کو 10-12 گالیاں دے دے گا. تیری حیثیت کیا کہ تو میرا نام لے کر کے بلایا؟ مگر حضور سے بڑھ کر شان والا کون ہو سکتا؟ ہم تو زیادہ سے زیادہ ایک کھیت کے مالک ہوں گے, کوئی ہو سکتا ہے 2 کھیت کے مالک ہوں, زیادہ سے زیادہ کسی کے پاس 2 مکان ہوں, 4 دکانیں ہوں, ہو سکتا ہے کسی کے پاس میں وہ بائک بھی ہو, اور زیادہ پیسے آئے کسی کے پاس تو 2 ویلر بھی ہو, 4 ویلر بھی ہو, ہے کہ نہیں؟ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں, حضور کا کمال دیکھیں. ہم تو زیادہ سے زیادہ دکان کے مالک ہو سکتے ہیں, مکان کے مالک ہو سکتے ہیں, کھیت کے مالک ہو سکتے ہیں, مگر میرے نبی کی شان یہ کہ اللہ نے میرے نبی کو 1-2 مکان کا مالک نہ بنایا, 1-2 اللہ اکبر پلاٹ کا مالک نہ بنایا, بلکہ میرے نبی کا مرتبہ کی, میرے نبی زمین کے بھی مالک تھے, آسمان کے بھی مالک ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سارے خزانوں کی چابی عطا فرمائی, اور اس شان والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. ہمارے اشارے پہ زیادہ سے زیادہ 4-5 گاڑی آ سکتی ہے, زیادہ سے زیادہ ہمارے اشارے پہ چند لوگ آ کر کے ہمارے آگے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں, مگر کہ میرے محبوب کی شان ہے, یہ مصطفیٰ جان رحمت کا مقام ہے. حضور کے اشارے پر صرف انسان نہیں, حضور کی اشارے حضور اشارہ کرتے تو اللہ اکبر بے زبان جانور بھی چلے آتے. حضور کے اشارے پہ جانور آتے اور حضور کو سجدہ کرتے. حضور اشارہ کرتے ہیں تو اللہ اکبر مقام جبل قبیس پر کھڑے ہو کر چاند کی طرف حضور اشارہ کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. میرے حضور مقام صحبہ پر کھڑے
ہو کر جب ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبتا ہوا سورج بھی پلٹ آتا ہے، سورج الٹے پاؤں پڑتے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نشتی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی شان ہے اتنے کمال والے، اتنے کمال والے کہ جن کا ایک قدم فرش پر تو دوسرا قدم عرش پر، مگر اس کے باوجود حضور علیہ السلام کے اخلاق دیکھے قربان جائے۔ اس آنے والی بوڑھی نے کہا کہ او محمد ادھر آ، صحابہ کو غصہ آیا، کہا کہ یہ ہمارے آقا ہماری حضور کو اس طرح بلاتی ہے۔ فاروق اعظم تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے، کہا کہ اگر یہ پاگل نہیں ہوتی تو اس کا سر تن سے میں جدا کر دیتا، یہ میرے محبوب کو اس طرح بلاتی۔ مگر حضور علیہ السلام کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، حضور مسکرائے اور اٹھ کر کے حضور اس کے پاس گئے اور کہا کہ کیا کام ہے؟ اب بھلا پاگل کے پاس کیا کام ہوگی؟ اس نے حضور کو دھوپ کے اندر کھڑا کیا، چلچلاتی مکہ کی دھوپ تھی، اس میں حضور علیہ السلام کو اس نے کھڑا کیا اور اس کے بعد کہا کہ میری باتیں سنو۔ اب آپ جانتے پاگل کی کیا باتیں ہوتی ہے، وہ کبھی ادھر سے بات کر دی ادھر سے ختم کر دی، کبھی ادھر سے بات کرتی تو ادھر سے ختم کر دی، اس کا کوئی اللہ اکبر مفہوم نہیں تھا، کوئی باتوں کا مطلب نہیں تھا۔ اللہ اکبر، صحابہ بے چین و بے قرار تھے، حضور کی اتنی مصروف زندگی، ایک ایک لمحہ حضور کا قیمتی ہے، مگر یہ میرے آقا السلام کو عورت تکلیف دے رہی ہے اور بغیر مطلب کہ حضور کو دھوپ کے اندر کھڑا کر رکھی ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ اکبر میں کھڑا ہوں اور اس کے بعد اس مجنونہ کا سر تن سے جدا کر دوں، مگر کیا کروں اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام دیر تک اس کی بات سنتے رہے، جب کافی دیر گزر گئی نا، کافی وقت گزر گیا تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے میری بات ختم ہو گئی، اب میں گھر چلتی ہوں۔ اللہ اکبر، جب تک وہ عورت بات کرتی رہی کوئی اس کی بات کو نہیں سمجھتا تھا، کوئی اس کی گفتگو نہیں سمجھتا، مگر جب حضور نے بات کی تو صحابہ نے سنی، اس کی بات کسی نے نہیں سنی۔ حضور نے کہا، جب وہ جا رہی تھی تو حضور نے کہا ٹھیک ہے پھر اگر تجھے بات کرنا ہو، تجھے اپنا من ہلکا کرنا ہو، تجھے اپنا دل ہلکا کرنا ہو اور تیرا مکہ کے اندر کوئی سننے والا نہ ہو تو پھر میرے پاس آ جانا، محمد تیری باتیں سننے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ کہا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے وہ پاگل ہے، مجنونہ ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں، کوئی مقصد نہیں، اس کے باوجود بھی آپ اس کی بات سنتے رہے، آخر کیا وجہ ہے؟ حضور نے کہا اگر میں اس کی بات نہیں سنتا تو پھر میرے علاوہ اس کی بات سنتا کون؟ اگر محمد اس کی بات کو سنتا تو پھر کون سنتا؟ یہ حضور کے اخلاق کے کریمانہ ہے۔ اور آج ہمارا کردار کیا ہے؟ آج ہمارا اخلاق کیا ہے؟ حضور کا اخلاق تو یہ کہ حضور فرماتے ہیں سل من قطع کا، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ حضور کی حدیث کیا؟ سل من قطع کا، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم پر تکلیف پہنچائے، تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ اور یہاں ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ اگر شادی کے اندر کارڈ میں نام نہیں آئے نا کہ رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ میں کوئی بہت زیادہ دور سے نہیں آیا ہوں، پورے راجستھان پر کی نگاہوں کو سامنے کر کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ کارڈ میں اگر نام نہیں آیا نا تو پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اللہ کی پناہ حالت یہ کہ 2-2 سال تک 4-4 سال تک صرف اس بات پہ رشتہ ٹوٹا ہوا ہے کہ اس نے مجھے میرے کارڈ میں نام دینا بھول گیا۔ اسی لیے بیچارہ جب شادی کارڈ بناتا ہے نا وہ 3, 4, 5, 6 مرتبہ دیکھتا ہے یار کسی کا کارڈ میں نام تو نہیں چھوٹ گیا، کسی کا کارڈ میں نام تو نہیں چھوٹ گیا۔ اور اتفاق سے اگر جوائی کا نام چھوٹ گیا نا، داماد کا نام، پھر تو دیکھیں، پھر حالت دیکھ کے کیسی ہوتی ہے۔ چھوٹ گیا تو کیسے چھوٹ گیا؟ جب تک 50 لوگ منانے نہیں جائیں گے تو بھائی صاحب ماننے والے نہیں، چھوٹ گیا تو کیسے؟ یہ کیفیت ہماری، اور ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا حضور کا عاشق کوئی نہیں، حضور سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ ابھی حضور علیہ السلام کی آمد کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہمارے جوان جلوس میں کھڑے ہو کر نعرے لگاتے ہیں عاشق رسول پہ موت بھی قبول ہے،
عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، عشق رسول میں موت بھی قبول ہے. اس طرح کے نعرے لگتے کہ نہیں لگتے؟ یقیناً بڑا اچھا نعرہ ہے، مگر عشق رسول میں تجھے موت قبول ہے؟ عشق رسول میں تجھے 5 وقت کی نماز پڑھنا قبول نہیں؟ عشق رسول میں تجھے موت قبول ہے؟ عشق رسول میں تجھے داڑھی کے چند بال رکھنا حضور کے نام پہ قبول نہیں؟ عشق مصطفیٰ میں تجھے موت قبول ہے، تو اتنا بڑا عاشق رسول ہے، اور 50 روپے کے سر پہ ٹوپی رکھنا تجھے قبول نہیں؟ یہ کیسا عشق ہے؟ اسے عشق نہیں کہتے. عشق تو اسے کہتے کہ بندہ عشق رسول میں اپنا تن، اپنا من، اپنا سب کچھ حضور کے قدموں میں قربان کر. اور یہاں ہاتھ دے کے ہم کہتے ہیں کہ آج عشق رسول میں سب کچھ قربان ہے، اور حالت یہ کہ حضور کے انداز پہ نہ تو لباس ہے ہمارا نہ انداز. مجھے بتائیں سر سے لے کر پاؤں تک کوئی دیکھ کر ہمیں بتا سکتا ہے کہ حضور کا امتی ہے؟ سر پہ دیکھے ٹوپی نہیں، پھر چہرے پہ آ جائے تو داڑھی نہیں، بدن پہ آ جائے تو اسلامی لباس نہیں. کس چیز کو دیکھ کر کے لوگ پتہ لگائیں کہ تو مسلمان؟ ہم تو کئی مرتبہ 3 گھنٹے ہو جاتے ہیں، 3 گھنٹے سفر میں پہچان ہی نہیں پاتے کہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے، کیونکہ کوئی شناخت ہی نہیں، کوئی پہچان ہی، کس سے پہچانے؟ ہم حضور کے وہ غلام ہیں، وہ امتی کے ارزاق کو پر کسی چیز سے پہچان ہی نہیں ہو رہی. اور اب تو اس پہ ترا یہ ٹھیک ہے اسلامی لباس نہیں، یہ تو الگ بات ہے. حالت یہ جوانوں کی کہ حضور ہونا تو یہ چاہے کہ حضور کے انداز پہ بال رکھے، حضور کے انداز پہ کپڑے پہنے، مگر یہ تو ہوتا نہیں ہے. جوانوں کی کنڈیشن پینٹیں پہن رہے تو پھٹی پینٹیں پہن رہے. دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ ارے بھائی بولو، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں وہی بات کر رہا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آئے، ورنہ میری تقریر بہت ہائی لیول کی ہوتی ہے. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ادھر سے پھٹی، گھٹنے سے پھٹی، کان سے پھٹی. اب مجھ سے پوچھے بھائی پھٹی پینٹ پہ پہنا ہے؟ حضرت یہ پھٹی پینٹ نہیں ہے، یہ فیشن ہے. فیشن واہ بھائی، فیشن ہے. ہاں حضرت فیشن ہے. اور پھر گلے ہاتھوں میں کڑے اور بال دیکھے صاحب کے. ادھر سے سائیڈ سے بال کٹا دی، ادھر سے سائیڈ سے بال کٹا دی، چاروں طرف سے سائیڈ سے بال کٹا کر بیچ میں جو اونٹ کا کوہان ہوتا ہے نا اس طرح اس میں بال رکھے، کتے جیسے بال، گدھے جیسے بال رکھے، بندر جیسے بال تو نے رکھے. اور پھر کہتا ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں. ارے تو انداز کس کا اپنا رکھا ہے؟ اب پوچھے جوانوں سے یہ بال تو نے کس پہ رکھے؟ تو جوان ہمارا کہتا ہے تو فلاں فلم کے اندر فلاں ایکٹر نے اس طرح بال رکھے تو پھر میں نے بھی اس طرح بال رکھ لیے. فلاں ایکٹر نے اس طرح داڑھی رکھی تو میں نے بھی داڑھی رکھ لی. 1400 سال سے ہمارے علماء بتاتے رہے ایک مست داڑھی رکھو، یہ حضور کی سنت ہے. کبھی ہمارے لوگوں نے داڑھی نہ رکھی، ایک ناچنے والے نے داڑھی کیا رکھ لی، ہمارے جوان نے بھی داڑھی رکھ لی. اللہ اکبر. کبھی ٹوپی نہیں پہنی، ایک نام نہاد فلم ایکٹر نے ٹوپی کیا پہن لی، ہمارے جوانوں نے ٹوپی پہن لی. جوانوں سے پوچھتے بتا تو نے یہ کیوں کیا، یہ پھٹی پینٹیں کیوں پہنی، یہ ہاتھ میں کڑے کیوں پہنے، یہ بالوں کے اندر بالیاں تو نے کیوں پہنی؟ تو کہتے میں فلاں ایکٹر کا فین ہوں، فلاں کرکٹر کا فین ہوں. اس نے جیسے بال رکھے میں نے ویسے بال رکھ لیے، اس نے جیسے کپڑے پہنے میں نے اس نے ویسے کپڑے پہن لیے، اس نے جس طرح کٹنگ کروائی میں نے بھی اس طرح ویسے کٹنگ کروا دی. اس نے پھٹی پینٹیں پہنی تو میں نے بھی پھٹی پینٹیں پہن لی. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کا ماننے والا ہوں، اس کا فالوور ہوں، اس کا فین ہوں. ایمان سے کہنا چاہتا ہوں، ایمان سے مجھے بتائیں جس کے نام پہ جوان نے پھٹی پینٹیں پہنی ہے، جس کے نام پہ اس نے کانوں کے اندر بالیاں پہنی ہے، جس کے نام پہ اس نے کٹنگ کروائی ہے، ایک مرتبہ جا اور جا کر کے اس کے گھر پہ جا اور جا کر کے میں تیرا ماننے والا ہوں، تیرا عقیدت مند ہوں. دیکھ میں جس طرح تو نے کپڑے پہنے ہیں اسی طرح میں نے کپڑے پہنے ہیں، تیرے انداز پہ میں نے بال رکھے ہیں. ایک مرتبہ جاؤ جا دیکھ کتنا بڑا میں تیرا فالوور ہوں، مجھ سے مصافحہ تو کر لے، مجھ سے گلے تو
کی بات، ہاتھ ملانا تو دور کی بات، بلکہ اس کی چوکھٹ پر جو کتا بنا ہے وہ بھی تجھے بھونک کر کے بھگا دے گا۔ نادان تو نے اس کے نام پہ بال کٹائے، اس کے نام پہ کانوں میں بالیاں پہنے، اس کے انداز پر تو نے کپڑے پہنے، جس کے گھر کا کتا بھی تجھے بھونک کے بھگا دے۔ ارے اگر کسی کا انداز یہ اپنانا تھا، اس کریم کا انداز اپنانا تھا، اس آمنہ کے لال کا انداز اپنانا تھا، جو مصطفیٰ جان رحمت دن تو دن ہے اپنی امت کے لیے، رات میں بھی روتا تھا، دن میں بھی روتا تھا۔ پوچھے ماں عائشہ صدیقہ سے، صدیقہ نبی کی بیوی کہتی ہے میں دیکھتی مصطفیٰ جان رحمت عشاء کے بعد آدھی رات گزرنے کے بعد مصلی بچھاتے اور اس کے بعد میں سجدے میں جاتے اور اتنا روتے کہ آپ کے آنسو ٹپک کر کے جو ہے داڑھی پر آتے، داڑھی سے ٹپک کر کے زمین پہ موٹے موٹے آنسو گرتے۔ عائشہ صدیقہ کہتی میں پوچھتی یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہو، اتنا آنسو کیوں بہاتے ہو؟ آخر آپ تو نبیوں کی امام ہے، دو جہاں کے دولہ ہے، اللہ نے آپ کو بڑے مقام عطا فرمایا، بڑی عزت عطا فرمائی۔ آپ تو آدم کے بھی نبی ہے، ابراہیم کے بھی نبی ہے، شیش کے بھی نبی ہے، موسیٰ کے بھی نبی ہے، عیسیٰ کے بھی نبی ہے۔ اللہ نے آپ کو مقام تو یہ عطا فرمایا، آپ نگاہ اٹھا لے تو کعبہ قبلہ بن جائے۔ اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، آپ اشارہ کرے تو ڈوبا وہ سورج پلٹ آئے۔ اللہ نے آپ کو مقام اتنا بڑا عطا فرمایا، آپ اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا۔ انسان تو انسان، درخت کو حضور اشارہ کرے تو درخت چڑھ کر کے قدموں میں آتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر ہوتے ہیں مگر قدم آپ کا پڑتا ہے، ساری کائنات آپ کے قدموں میں عطا فرمائے، مگر یا رسول اللہ آپ پھر بھی روتے ہیں، پھر بھی آنسو بہاتے ہیں۔ آخر یہ رونا کیوں؟ سنے مسلمانوں، میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں اپنے لیے نہیں روتا، میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں، اپنے غلاموں کے لیے روتا ہوں۔ اس لیے کتنا روتے بریلی کا قلندر کہتے ہیں میرے کریم سے ڈر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، مگر اس کے باوجود بات یہ کہہ رہا ہوں اگر انداز اپنانا ہے تو چاہیے، اگر کپڑے پہننے تو اس محبوب کے انداز پہ کپڑے پہنو جو محبوب دن تو دن رات میں بھی تیرے لیے روتا تھا۔ کون روتا ہے مجھے بتائیں؟ رات کے آخر میں ایک باپ بھی جو بہت پیار کرنے والا اولاد سے وہ بھی سو رہا ہوتا ہے، ماں بھی سو رہی ہوتی ہے، کون روتا ہے رات کے آخر میں؟ مگر ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے، باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہمارے نبی اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے ہمارے لیے روتے تھے، میری اللہ رب حبلی امتی، میری امت کو میرے حوالے کر۔ اور ہم نے اس ذات جو پوری رات ہمارے لیے روتے تھے، ہم نے اس کا سیدھا کیا دیا؟ سوچیں، تقریر آپ بہت سنتے ہو گے مگر سوچیں ہم نے سیدھا کیا دیا؟ یہی سیدھا دیا کہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز ہے، حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نے اس کو بھی ادا نہیں کیا جو نبی پیدا ہو تو ہمارے لیے روئے، معراج کی رات میں جائے تو ہمارے لیے روئے، حضور اللہ کے بارگاہ میں جائے تو ہمارے لیے روئے، سجدے میں جائے تو ہمارے لیے روئے، یہاں تک کہ آخری وقت بھی اگر وہ محبوب کسی کے لیے رو رہا ہے تو ہمارے اور تمہارے لیے بے شک آتا ہے۔ جب دنیا سے بندہ جا رہا ہوتا ہے تو باپ کو باپ پہچانتا نہیں، ماں کو ماں پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ موت کی جو تکلیف ہوتی ہے بندہ اپنوں کو بھی بھول جاتا ہے، مگر حضور اس تکلیف میں بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں، بلکہ کتنا یاد رکھیں، حضور سے بڑھ کر کوئی یاد کرنے والا ہمیں ہے، کتنا یاد رکھیں۔ صحابہ تو کہتے کہ جب ہم نے حضور کو قبر انور پہ رکھ دیا، حضور علیہ السلام کو قبر انور پہ جب رکھا، حضور کو قبر میں اتارنے والے مولائے کائنات علی مرتضیٰ ابن حضرت عباس دیکھو صحابی 3-4 صحابہ تھے، حضور کو انہوں نے قبر شریف میں جب اتارا
ایک صحابی کہتے کہ سب سے آخر میں قبر سے باہر آنے والا میں تھا، سب سے آخر میں. میرے دل میں چاہا کہ ایک مرتبہ پلٹ کر پھر حضور کے چہرے کو دیکھیں، اس لیے کہ وہ صحابہ جو جب تک حضور کا چہرہ نہیں دیکھ لیتے انہیں چین نہیں ملتا. آج آخری مرتبہ وہ چہرہ دیکھنا ہے، آخری مرتبہ، اب قیامت تک وہ چہرہ نہیں دیکھنے کو ملا. مجھے بتائیں کیسے صحابہ کا دل پھٹ رہا ہوگا. صحابہ کہتے کہ ہم نے دیکھا، صحابی کہتے میں پلٹ رہا تھا مگر میرے دل میں جا کے ایک مرتبہ پھر پلٹ کر کے حضور کے چہرے کو دیکھ لوں. تو میں نے پلٹ کر کے جب حضور کے چہرے کو دیکھا پلٹ کر کے، تو میں نے دیکھا کہ حضور کے لب ہل رہے تھے. کہا کہ جب میں نے حضور کے لبوں کو ہلتا دیکھا تو میں نے کان لگا دی حضور کے لبوں. حضور کہتے کیا تھے؟ قبر شریف میں اترنے کے بعد، روح قبض سے انسوری سے پرواز ہونے کے بعد حضور کہتے کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کیا کہہ رہے تھے حضور؟ کہا کہ کہتے کیا تھے؟ حضور کے لبوں کے قریب جب میں نے کان کر دیے تو حضور کے لبوں سے آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی رب حبلی. مجھے بتا اتنا کوئی یاد کر سکتا ہے؟ دیکھو ہماری مائیں بہنیں جانے لگے. اللہ کی بندیوں کو اگر بات کرنے کے لیے بٹائے تو پھر 5 گھنٹہ میں یہ محفل آپ کو کبھی بار بار نہیں ملے کہ آپ کو سننے کے لیے باتیں ملیں. آپ بھی آگے آ جاؤ، تقریر ختم کر دوں میں اپنی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ اچھی سن رہی میری مائیں بہن. میرا آج دل یہ ہے کہ میں جتنا مردوں کو دے کے جاؤں اتنی باتیں عورتوں کو دے کے جاؤں. ورنہ کنڈیشن یہ عورتوں کی کہ 4 عورتیں کہیں بیٹھ جائے تو پھر خاموشی کا نام نہیں. مگر الحمدللہ خاموش بیٹھی سن رہی نہیں. وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا کل اسے بھی انعام نہیں. سب سے بڑا جو جھوٹ بولے. اب ظاہر سی بات ہے فیکو تو ایک سے ایک ہوتے ہیں قوم کے اندر، اور مسلمان قوم کے اندر تو پھر دیکھیں آپ چائے کی دکان پہ دیکھیں اس طرح پھیٹم پھاٹی کرتا لگتا ہے کہ وقت کا پی ایم اور سی ایم نہیں آ گیا. ہمیں بٹھا دو چائے کے ہوٹلوں پہ، صرف عورتوں کی بات نہیں کرنا میں. چائے کے ہوٹل پہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے کہ حکے پہ حکے لگ رہے ہیں، بیڑیا پہ بیڑیا پی جا رہے ہیں. اللہ کی بنا حالت یہ ہے کہ مر جاتا ہے نا کوئی تو 15 دن صرف بیٹھک لگتے، اور بیٹھک میں بیٹھ کر کے ہمارے لوگ صرف بیڑیا پھونکنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے. بات کریں گے تو معاف کر لینا، بات کریں گے تو 2 روٹی اور زیادہ کھا لینا، مگر میں بات وہی کہوں گا جو ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ 15 دن کی بیٹھک لگی ہے، پڑھنے کے بعد 20 دن کی بیٹھک، اور کام کیا ہو رہا ہے؟ وہ ٹرے آ رہی ہے بھائی صاحب، اس میں بیڑیا ہے، اس کے اندر تانسین بھی ہے اور جعفری بھی ہے. تانسین بھی چل رہی ہے، جعفری بھی چل رہی ہے، اور یہ بیڑیا بھی چل رہی ہے. کس کے گھر پہ؟ جس کے گھر پہ ادھر دیکھ کے تو منہ پھولا ہوا ہے بوڑھیوں سے. عجب حال ہے 20 سال کے جوانوں کا کہ ان کے گارڈ اندر چلے گئے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 45 سال ہو گیا بھائی. 20 سال کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پوریا کھا کر کے اس نے گارڈ کھا دی. کوئی دن میں 10 جعفری کھا رہا ہے، کوئی دن میں 15 تانسین کھا رہا ہے. ریکارڈ بنا رہا ہے، ریکارڈ. اور کہتے بھی ہیں کہ میں دن میں 10 جعفری کھاتا ہوں. تو کتنی کھاتا ہے؟ اس نے کہا 10 کھاتا ہے. بس میں 10 تو جعفری کھا جاتا ہوں، 5 پنا کی پوریا ختم کر دیتا ہوں، اور 1 بیڑی کا بنڈل پورا کر دیتا ہوں. یہ ریکارڈ بنا رہے ہیں. اور پھر حالت اتنی خراب ہوئی پوریا کھا کر کے، اتنی پوریا کھائی کہ خود تو کھاتے ہی کھاتے تھے، اپنی بیویوں کو بھی کھلانا سکھا دیا. اور یہ کھانا کیسے، یہ سکھانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ ہم اور تم ہی ہوتے. ہم نے بازار پر یہ باتیں دیکھی، کوئی کہانی نہیں ہے. جوانوں نے یہ بات کہی ہے، حضرت یہ بات جو آپ نے کہی بالکل ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہوا. ہوتا کیا جب شادی ہوتی ہے نا نئی تو پھر کنڈیشن یہ ہوتی ہے، چونکہ علماء کے پاس تو بیٹا نہیں، امام صاحب کے پاس تو بیٹا نہیں، اب جوانوں کے پاس بیٹا ویسے ہی کچھ سیکھا
تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے دن جانا تو اس طرح روب جما دینا تاکہ زندگی بھر ڈرتی رہے. کہا کہ ٹھیک ہے. کہا کیا کرنا؟ کہا کہ اس طرح. اب ہوتا کیا ہے، ادھر والا جیب بھی گرم ہے، دلہا بنائے نا، ادھر والا جیب بھی گرم ہے، اوپر والا جیب بھی گرم ہے، پیشاب ہوا رکھا ہے. تو کل تک جعفری کھاتا تھا، تانسین کھاتا تھا. آج جعفر تانسین نہیں بلکہ رجنی گندھا کا ڈبہ لے کر آتا ہے. اب وہ پہلے دن کی دلہن کے سامنے کھول کر کے لے 4 دانے تو بھی لے لے. اب کو بیچاری پہلے دن بات نہ مانے تو ٹھیک ہے، تاکہ بات دے لیتی. پھر دوسرے دن 4 دانے، پھر تیسرے دن 4 دانے، 8 دانے، 12 دانے. اب یہ جب سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے تو ہوتا ہے کہ 2 4 5 6 مہینہ گزرنے کے بعد اب یہ بیچارہ 3 4 پوڑیاں کھاتا ہے، وہ دن کی 5 6 7 پوڑیاں کھا جاتی ہے. اب سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، پتھریاں ہو رہی ہیں، گردے میں تکلیف ہو رہی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اب کبھی اس ہاسپٹل میں لے کے بھگ رہا ہے، کبھی اس ہاسپٹل میں لے کے بھگ رہا ہے. اب سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے یار یہ میں نے کیا کر دیا، تو نے کیا یہ ہے نا، تو نے پہلے دن اسے پوری کھانا سکھایا، پہلے دن اللہ اکبر اسے تانسین کھانا سکھایا، پہلے دن اسے جو ہے جعفری کھانا سکھایا. ایسا نہیں ہونا تھا پیارے، اگر پہلے دن کچھ سکھانا تھا تو تو بھی بیٹھ کر کہتا ہماری اور تمہاری بات بعد میں ہوگی، پہلے تو بھی وضو بنا، میں بھی وضو بناتا ہوں، اور پھر اس کے بعد تو بھی مصلی بچھاتا، وہ بھی مصلی بچھاتی، اور اس کے بعد تو بھی 2 رکعت پڑھتا، وہ بھی 2 رکعت پڑھتی، اور اس کے بعد دونوں بیٹھ کر کے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے، مصطفیٰ پہ نعتیں پڑھتے. اس طرح جب تیری ملاقات ہوتی نا تو پھر اللہ اکبر اس کا انعام یہ ملتا. تیری کوکھ سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، پھر جو اللہ اکبر تیرے کیا اولاد آتی، وہ گلی کی نکڑ پر بیٹھ کر کسی غیر کی بیٹیوں سے بات نہیں کرتا، بلکہ وہ کسی مصلی پہ کھڑے ہو کر کے الحمد سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن سناتا ہوا نظر آتا. یہ ماؤں کا کردار ہوتا تھا. ارے جب ماں صبر کی پیکر ہوتی ہے تو پھر بیٹا کوئی اور نہیں، وقت صابر کلیئر ہوتا ہے. جب ماں سخاوت کی تاجدار ہوتی ہے، بیٹا کوئی اور نہیں، وقت سخیوں کا تاجدار غریب نواز بنتا ہے. جب ماں اللہ اکبر شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہے، پھر بیٹا کوئی اور نہیں، ولایت کا تاجدار بغداد کا سلطان عبد القادر جیلانی بنتا ہے. اور جب ماں کے حیا کے کردار کا کی عالم ہو کہ جس کے سر کے دوپٹے کو آسمان کے چاند و سورج نے نہیں دیکھا، پھر اسی کی توپ کے اندر آنے والے بچے کوئی عام بچے نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریمین بن کر کے آتے ہیں. جب مائیں ایسی ہوتی تو پھر اولاد پیسے پر سر رکھ کر کے قرآن سناتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ. مگر یہ کب ہوتا ہے؟ جب مائیں کردار والی اور باپ بھی کردار والا. ماں کا حال تو یہ کہ جب تک اولاد کو دن میں 25 گالیاں نہ نکالنے اسے سکون نہیں ملتا. ساری بات یہاں کھیلنے کو بھی نہیں ہوتی. اپنی اولاد کو کس جملے سے آس کرتے ہیں؟ رنڈی اور رانڈی. بات ایسے ہے کہ نہیں؟ حالانکہ مگر کیا کروں، کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا، چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگے گھر کے فراق سے. بات ہنسنے کی نہیں، دکھ سے مر جانے کی. اپنی اولاد کو باپ کا حال ہے کہ اپنی اولاد کو ماں کی گالی دے رہا، باپ کو گالی دے رہا، بہن کی گالی دے رہا. اپنی اولاد کہ ہم نے کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہی، آپ کے بیچ میں رہتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ بچے کو باپ کی گالی دے کر کے بیٹے کو بلا رہا ہے. اب مجھے بتائیں، جب تم نے اپنے بچوں کو گالیاں دے کر کے بلایا تو وہ بڑا ہو کر کے کیا قرآن پڑھے گا؟ وہ بھی تو گالیاں دے گا. 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ گالیاں کیسے سیکھ رہا ہے؟ ابھی تو وہ اسکول بھی نہیں گیا، ابھی تو اس کے کوئی دوست نہیں. کہاں سے سیکھے اس نے؟ 5 سال کا بچہ ڈانس کرنا، بچی ڈانس کر رہی، موبائل تو مل ہی گیا، اس پہ ریل چلا کر کے
माँ भी खुश हो रही, मेरी बच्ची डांस कर रही, मेरी बच्ची डांस कर रही। देखो कितना अच्छा। बुआ को दिक्कत हो जो डांस करके आई ना, बुआ को दिक्कत वो अच्छी बुआ को भी सामने मामा गए तो मामा के सामने डांस करके। अब वो बच्ची जिसको तूने बचपन में डांस सिखाया, जिसको तूने बचपन के अंदर ना गाना गवाना नचवाना सिखाया, वो बच्ची बड़ी होकर के बापरता कैसे कर सकती? आज हम बातें करते आए दिन ये बात करते कि मुसलमानों की इतनी बच्चियां मुर्तद होकर भाग गई, इतनी बच्चियां आए दिन अखबार में पढ़ते कैसे कि माओ का किरदार था। उसने कभी ये नहीं देखा कि मेरी बच्ची रात को 3-3 बजे तक मोबाइल चला करके क्या करती। मैं सारे कह रहा हूं, मैं राजस्थान भर की निगाहों को रखकर बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा। गांव की औरतें, गांव की बच्चियां बड़ी बापर्दा होती, बाहया होती, मगर आपके जरिए उन तक मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। ये कंडीशन है, पूरी रात बच्चा रात के 2-2 बजे तक 3-3 बजे से घर आ रहा है और बाप को इतनी फुर्सत नहीं कि पूछ ले कि 3 बजे तक काम। फिर हम कहते कि हमारे बच्चे बिगड़े, फिर आते 20 साल के बाद, जब 25 साल के बाद जवान, जब सारा कुछ बिगड़ करके सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर आते कि इमाम साहब आते क्या इसका कोई मजबूत वाला डोरा बनाओ। डोरा से क्या होगा? मजबूत वाला ताबीज बनाओ। ताबीज का मुखालिफ नहीं, कुरान के बातें बिल्कुल असर करती है, मगर बात क्या मैं क्या कह रहा हूं, इसका कोई पक्का वाला ताबीज बनाओ। हुआ क्या तेरे बच्चे? कहे हजरत हुआ कुछ नहीं, ये पता नहीं रात को बैठ कर 3-3 घंटे 4-4 घंटे मोबाइल में पता नहीं किससे बात करता, और इसकी कंडीशन ये कि जो है भाग करके शादी करने की बात करता है। माँ की एक नहीं सुनता, बाप की एक नहीं सुनता, इसलिए कोई ऐसा ताबीज बनाओ या हमारी बात मानने लग जाए। अब आया तू ताबीज बना दे। कुरान के अल्फाजों का खून करके अब तू आ रहा है, हदीस मुस्तफा अलैहिस्सलाम को पीठ पीछे डालकर अब तू आ रहा है। अब तू चाहता है कि वो मेरा बच्चा सुधर जाए। तूने जब वक्त था तूने कुछ किया नहीं। होना तो ये चाहिए था जब वो बचपन के अंदर था और उसका दिल जो सादा तख्ती थी, सादा लो थी, उस वक्त किसी गैर की बेटी की मोहब्बत जन्म ले, इससे पहले इसके कोई बदनुमा दोस्त बने, इससे पहले ये मोबाइल पर बैठ करके गंदी गंदी पिक्चरें देखे, इससे पहले ये बैठ करके गंदी गंदी गालियां निकाले बचपन के अंदर, तो किसी और का प्यार नहीं मुस्तफा की मोहब्बत इसके दिल में डाल देता, तो फिर तेरा बेटा आज ये खड़े होकर के गैर की बेटियों से बात न करता, ये नाफों पर गालियां निकालता नजर नहीं आता। बल्कि अगर तूने अपने बच्चे के सीने के अंदर इसकी रिसालत के इसके भरा हुआ होता, तो आज तेरा बेटा किसी मुसल्ले पे खड़े होकर के पूरा कुरान सुनाता हुआ नजर आता। अगर तू अपने बच्चे को बचपन के अंदर दुरूद पढ़ने का आदी बनाता, तो फिर तेरा बच्चा आज किसी बेटी की इज्जत तार तार करता हुआ नजर नहीं आता। बल्कि ये बेटा जैसे जैसे जवान बनता जाता, वैसे वैसे तेरा अदब करता चला जाता है। जैसे जैसे ये बड़ा होता चला जाता, वैसे वैसे अदब करता चला जाता। आज कहते हैं हजरत बात मानते नहीं औलाद, तो तूने सिखाया क्या था? तूने क्या सिखाया क्या था? और अब तो कंडीशन के जवानों की भी सबकी भी बातें कह करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ। हालत के जवानों मैं अपने जवानों से मुखातिब, सुबह उठे तो मोबाइल, दोपहर को उठे तो मोबाइल, 15 मिनट 10 मिनट रखा, फिर उठा करके मोबाइल, कभी व्हाट्सएप को खोलता, कभी फेसबुक को ऊंचा करता है, कभी नीचा करता है। रात के 3-3 बजे तक मोबाइल पर बैठा है तो बैठा ही रहा। अब अल्लाह के बंदे क्या देखे क्या ना देखे। अब 3 बजे जो 4 बजे सोएगा तो जाहिर सी बात है 10 और 11 12 बजे उठे, फिर उस घर के अंदर बैठकर से कैसे हालत अजीब है। कल तक तो अगर कोई अकेले बैठ करके मुस्कुराता ना, हंसता,
تو لوگ اس سے کیا کہتے ہیں؟ بولے پاگل کہتے ہیں. پاگل یار بیٹھ کر کے اکیلے اصلا ہے کہ نہیں؟ بولے نا یار اسے پاگل تو کہتے. اور آج 5 لوگ بیٹھے ہوئے، 5 لوگ، وہ الگ بیٹھ کر کے ہنس رہا ہے اور وہ الگ پیر پسار کر کے ہنس رہا ہے. یہ کیا پاگل پنتی ہم نے کر دی دیوانہ. اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ موبائل ہماری سہولت کے لیے آیا، نہ کہ ہمیں اس میں الجھانے کے لیے. اس میں ہم الجھ گئے اور اتنا الجھے کہ کبھی ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی اللہ کا کلام اٹھا کر کے قرآن اللہ کا کلام اٹھا کر کے کبھی بڑے توفیق نہیں ہوتی. نہ باپ کو توفیق ہے، نہ ماں کو توفیق ہے، کچھ بھی نہیں. زندگی گزر رہی اس طرح زندگی گزارنا کہ جس میں نہ اللہ کو راضی کیا جا رہا ہے، نہ اللہ کے رسول کو راضی کیا جا رہا ہے. ایسی زندگی بھی کوئی زندگی ہے. اس طرح جینا تو کوئی جینا نہیں ہے. اس طرح تو جانور بھی جیتا ہے. صبح کو اڑتا ہے، وہ چڑھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، پھر سو جاتا ہے. تو یہی ہماری زندگی اور پھر جانور اور ہم میں کیا فرق رہا ہے؟ جانور کی زندگی اور ہماری زندگی میں پھر فرق کیا رہا ہے؟ ہم بھی کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، بس. مسلمان کی زندگی سے نہیں. مسلمان آپ کمائے، بہت کچھ کرے، مگر اللہ کی بندگی کیے بغیر، اللہ کی عبادت کیے بغیر نہ سوئے. جہاں تو دکان پہ 10 گھنٹہ 15 گھنٹہ بیٹھ کر کے کام کر رہا ہے، تو اللہ کے لیے 1.5 گھنٹہ نہیں نکال سکتا. 5 نماز ہے نا، آپ کیلکولیشن کر کے دیکھو، زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ اتنا ہی وقت ہے 5 نماز. تو 5 نمازوں کے لیے 1.5 گھنٹے کا وقت نہیں نکال سکتا. تو موبائل کے لیے 5 گھنٹے وقت نکال لیتا ہے، فیس بک کے لیے 2 گھنٹے وقت نکال لیا، بیوی بچوں کے لیے وقت نکالا، دوستوں کے لیے وقت نکالا. اللہ کے لیے کبھی وقت نہیں نکالا. کسی کی عمر 40 سال ہو گئی، کسی کی عمر 50 سال ہو گئی، 60 سال. بتائیں ہم نے کتنا وقت اللہ کے لیے گزارا ہے؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ سوچا کبھی ہم نے 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، اب تک ہماری کتنی نمازیں ادا ہوئی اور کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ ہر چیز کا حساب لگاتے ہیں. نمک کا حساب کر کے، مرچ کا حساب آج دیکھنا، مہینے میں راشن کتنا آیا، تیل کے پیپے کتنے آئے، مرچ کتنا آیا، ہلدی لگائیں آپ اس پہ. دکان کا حساب لگاتے نہیں لگاتے؟ صبح سے شام تک کتنا مدت رقم ہوئی، کتنا کمایا، کتنا نہیں کمایا، ہے کہ نہیں؟ سب چیز کا حساب کرتے. کبھی بیٹھ کر کے یہ حساب کیا کہ 40 سال گزر گئی، 35 سال گزر گئی، ہماری نمازیں کتنی قضا ہوئی، کتنی ادا ہوئی، اس پہ حساب ہونے کا. کبھی کمرہ بند کر کے اس بات پہ احساس کیا کہ 50 سال میرے گزر گئے، میں نے کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کی، کبھی حساب ہم نے لگایا؟ ہاں، بیٹھ کر کے کمرہ بند کر کے پیسوں کی گھڑیاں تو ضرور گنیں گے ہم، مگر کبھی اس پہ حساب لگایا نہیں. آؤ نبی کے صحابی کو دیکھیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جن کو میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی بن کر کے آتا، ممکن ہوتا تو وہ عمر بن کے آتا. وہ عمر جب رات کو عشاء پڑھ کر کے گھر جاتے تو اپنا کمرہ بند کرتے، گھوڑا جو دیوار پہ لٹکا ہوتا اس کو اٹھاتے اور اٹھا کر کے اپنی پنڈلیوں پہ مارتے اور مار کر کہتے عمر اس سے پہلے اللہ تیرا حساب لے، تو اپنے آپ کا حساب لے لے. حالانکہ وہ ذات ایسی ذات جن کو میرے آقا نے دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دے دی، مگر اس کے باوجود خوف خدا کا حال کہ پنڈلیوں پر کوڑے مار کر کہتے عمر اس سے پہلے اللہ تیرا حساب لے، تو اپنے آپ کا حساب لے لے. جن کو نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی، کسی پیر نے نہیں، کسی مولوی نے نہیں، کسی امام نے نہیں، نبیوں کے امام نے جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ اس طرح اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے. اور آج ہماری کنڈیشن یہ کہ 40 سال تک نماز ہی نہیں پڑھی، 50 سال تک ہم نے کبھی سجدے کو اللہ اکبر سجدہ کیا ہی نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں. اس کے باوجود 50 سال میں کبھی ہمیں یاد ہے ہم نے کب بیٹھ کر کے اللہ کے لیے آنسو بہائے ہیں؟ یاد کریں کبھی ایسی رات گزری ہے جس رات کے اندر ہم نے اللہ کے لیے آنسو بہائے ہیں، ایسی رات گزری ہے جس
रात के अंदर हमने हिसाब लगाया हो कि कितनी नमाज कज़ा हो गई, कितनी नमाज अदा हो गई, कभी हमने हिसाब नहीं लगाया होगा। मगर याद रखें ये जिंदगी जो है पानी की तरह है, बर्फ की तरह है। बर्फ जिस तरह पिघलता रहता है, हर आंख पिघलता रहता है, इसी तरह जिंदगी की कैफियत है। जिंदगी प्यारों बढ़ नहीं रही है बल्कि जिंदगी घट रही है। जिंदगी का एक जो घंटा कम हुआ, अल्लाह का एक घंटा कम हुआ तो हमारी जिंदगी का एक घंटा कम हो गया। अगर सुई का कांटा एक मिनट कम हुआ तो हमारी जिंदगी का एक मिनट कम हो गया। ये जो घड़ी की सुई की नोक है, घड़ी का जो कांटा है, ये जो अल्लाह अकबर सुई का कांटा हिल रहा है ना, ये फकत कांटा नहीं हिल रहा है बल्कि हमारे एक एक सेकंड कम हो रहे हैं, एक एक मिनट कम हो रहे हैं, एक एक घंटे कम हो रहे हैं, एक एक हफ्ता कम हो रहा है। कब हम इस बात का ख्याल करेंगे? याद रखें मौत किसी को अल्लाह अकबर इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो अल्लाह अकबर वो वक्त आए कि उससे तौबा करके अपनी आखिरत को संवार ले। किसी को कुछ पता नहीं कि उसकी मौत कब आ जाए। क्या किसी को पता है? अल्लाह अकबर जवानों की कंडीशन ये है कि जवान जा रहा है, अल्लाह अकबर 30 साल का जवान है, अटैक आया और इंतकाल कर गया। 35 साल का जवान है, बाइक लेकर के गया, एक्सीडेंट हुआ, दुनिया से चला गया। अल्लाह अकबर किसी को पता नहीं कि बंदा बुढ़ापे में जाकर के इंतकाल करेगा। अल्लाह अकबर किसी को ये पता नहीं लोग कितने साल लेकर के आया। इसलिए न सोचे बुढ़ापे में जाकर के मस्जिद को आबाद करेंगे, बुढ़ापे में जाकर के नमाज पढ़ेंगे, बुढ़ापे में जाकर के तौबा कर लेंगे। अगर जवानी में मौत आ गई तो फिर क्या करेगा? इसलिए आज वक्त है तौबा करने, वो इतना करीम है। अगर कोई उसकी बारगाह में तौबा करता है 40 साल पाप करने के बाद में, 50 साल पाप करने के बाद में, 60 साल गुनाह करने के बाद में, 70 साल गुनाह करने के बाद में, 80 साल गुनाह करने के बाद में, बल्कि हदीस के अंदर आया बंदा गुनाह करता रहे, गुनाह करता रहे, गुनाह करता रहे, याद रखिए उसके गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर जाए और उसके बाद में फिर आए, वुजू बनाए, आकर के मस्जिद में आए, 2 रकअत पढ़े, उसके बाद हाथ उठा दे और कहे अल्लाह मैं तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, और 2 गुनाह के अंदर आंसू ले आए और कहे मौला जो गुनाह हुए आज से सच्ची तौबा करता हूँ। आका फरमाते अभी उसके जुमले मुकम्मल नहीं होते हैं, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ करके नेकियों में तब्दील करता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, मौत की तलवार हर वक्त लटक रही है। कब तक इस तरह जिंदगी हम गुजारते रहेंगे? एक एक लम्हा कीमती है। अल्लाह वालों का हाल तो ये था, एक बुजुर्ग की कैफियत ये थी कि वो पानी लेते और उसमें आटा मिला करके पीते, पानी में आटा मिला करके पीते। मुरीदों ने कहा हुजूर पानी के अंदर आटा मिला करके आप पीते? अगर आप इसकी रोटी बनाते हैं तो खाने में भी अच्छी लगती है, पेट के लिए भी अच्छा होता है। आप डायरेक्ट आटे को घोल के पी लेते हैं? उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया मेरे बेटे ये तो मैं भी जानता हूँ कि अगर रोटी बना करके खाऊंगा तो लज्जत भी आएगी, पेट भी अच्छा रहेगा, मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं रोटी बना करके खाऊं, इसलिए कि रोटी बना करके और पीने के अंदर 70 तस्बीह का मैंने फर्क देखा है। जितनी देर में रोटी बनाऊंगा उतनी देर अल्लाह की न जाने मैंने कितनी तस्बीहात पढ़ लेना। जितनी देर में रोटी बनाने में खर्च करूंगा उतनी देर में 2 रकअत न जाने 4 रकअत 6 रकअत पढ़ लूंगा और अल्लाह अकबर अपनी नेकियों के अंदर इजाफा करूंगा। हम इतने मुत्तकी नहीं हो सकते, अल्लाह करे कोई इतना मुत्तकी हो जाए, मगर कम से कम इतना तो बंदा बन सकता है कि फजर के वक्त फजर पढ़े, जुहर के वक्त जुहर पढ़े, असर के वक्त असर पढ़े। कितने मस्जिद इमाम साहब यहाँ पर? एक ही मस्जिद। नमाज़ें कितनी? घर कितने? 10। यहाँ कितने बेटे? यानी 10, 15, 20 मास्टर। यानी अगर एवरेज निकाले तो एक घर से एक बंदा भी नहीं आ रहा।
اللہ تمہاری اور آخری سب جگہ کیا پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، کیا کرے کیا؟ تو نے مسجد ویران کیا تو سمجھتا کہ میری دکان آباد ہو جائے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت ہمیں ٹائم نہیں ملتا. ایسا ہے کہ ٹائم نہیں ملتا، ہمیں ٹائم نہیں ملتا. سب کے لیے تو ٹائم نہیں نکال دیتا ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے. اللہ والے ایک جوان کا جو نماز نہیں پڑھتا تھا، کپڑے کا کاروبار تھا، کپڑے کی دکان تھی. اللہ والے گئے اللہ کے ولی اس کے دکان پہ اور کہا کہ بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا. وہ وقت ایسا تھا کہ جہاں زبان کیا بوڑھے کیا سب نماز پڑھتے تھے. اور ایک وقت وہ تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا لوگ اسے مسلمان تصور نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ مسلمان کی پہچان یہ تھی کہ وہ نماز پڑھتا ہے. کوئی کٹ کا ہوتا لوگ اسے پہچانتے نہیں تھے کہ مسلمان، اس لیے کہ مسلمان اور نماز والے فتح ہی نہیں. دیکھا کہ وہ جوان نماز پڑھتا، آپ نے کہا کہ بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا. اس نے یہی جملہ کہا جو ہم اور آپ کہتے ہیں، کیا حضرت ٹائم نہیں ملتا. یہ ہماری بات ہے، ٹائم نہیں ملتا. جب اس نے یہ کہا تو اس اللہ کے ولی وہ اللہ والے کھڑے ہوئے اور اس کے کپڑے کے تھان سننے لگے، نکال کر کے کپڑے کے تھان سننے لگے. کبھی یہ تھان سنتے کبھی یہ تھان سنتے. اس جوان نے کہا کہ حضور آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ میرے کپڑے کیوں سنتے آپ؟ ایک تھانوں کو کیوں سن رہے آپ؟ کہا کہ بیٹا جب تو کہتا ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے تو میں دیکھ رہا ہوں کہیں تو استنجا پیشاب اور پخانا بھی یہی کرتا ہوں. کیسے کیا بات کرتے میں پاگل تھوڑی ہوں. تو اس طرح میں اپنے دکان اپنے جو ہے کاروبار میں اس طرح غلاظت کروں گا. میں کوئی پاگل نہیں ہوں. کہا کہ بیٹا جب تجھے اللہ کی اتنی عظیم عبادت کے لیے ٹائم نہیں تو میں نے سمجھا پھر تجھے غلاظت اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، اس سے یہی کرتا ہوگا. سب کے لیے ٹائم نکالے. مسجد کو آباد مائیں بہنیں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں، پھر دیکھیں گھر کا ماحول کیسے ہوتا ہے. نمازوں کی پابندی کرے، باضابطہ بولتے اور ہر ایک بندہ اخلاق و کردار جو حضور علیہ السلام کا تھا اس انداز سے زندگی گزارے. پھر دیکھیں نا آپ کہیں گے کہ حضرت کماتا وہی ہوں جتنا پہلے کماتا تھا، مگر آج کنڈیشن ہے کہ برکت کی بہاریں ہمارے گھروں کے اندر چلی آئی. نماز نہیں پڑھتے برکتیں نہیں ہوتی. جب نماز نہیں پڑھیں گے تو برکت کہاں سے؟ ایک بے نمازی اگر کسی پانی میں ہاتھ ڈال دینا، پانی میں اس پانی کی کنڈیشن یہ کہ ایک بے نمازی آیا، ایک نہر جانے کی میٹھی پانی کی نہر جانے، وہ آیا اس نے دیکھا کہ پانی کی نہر جانے پیاس لگی، اس نے ہاتھ ڈال کر کے پانی پی لیا. کچھ دن کے بعد وہ نہر سوکھ گئی. کسی نے اللہ والا سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ یہ نہر تو ہمیشہ سے جاری ہے، یہ اچانک خشک کیسے ہو گئی؟ اللہ والے نے کہا کسی بے نمازی نے آ کر اس کے اندر سے پانی پی لیا، اس کے ہاتھ کی نحوست سے یہ پانی خشک ہو گیا ہے، یہ نہر خشک ہو گئی. مجھے بتاؤ اگر ایک بے نمازی کسی نہر پر جا کر کے اگر پانی پیے تو وہ نہر خشک ہو جائے. ایک بے نمازی نہیں، ہمارے گھروں میں 10 لوگ ہیں، 10 کے 10 بے نمازی، 10 عورتیں ہیں، 10 کی 10 عورتیں بے نمازی، تو اس گھر کے اندر برکت کیسے ہو سکتی ہے بھائی صاحب؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میں آپ کو نا امید کرنے آیا، نا امید کرنے آیا، نماز پڑھے آیا. الحمدللہ یہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے. ماشاءاللہ بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آنے والا مہینہ یہ حضور کی آمد کا مہینہ. سبحان اللہ. عاشقوں کے دل کھل جاتے جیسے حضور کی آمد کا مہینہ آتا ہے نا. اب اس میں بھی کسی کئیوں کو سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ ان کو آ کر سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. وہ اپنا دماغ چلا رہے ہوتے کہ یہ کیا حضور کی محبت. جب حضور کی آمد ہوئی مجھے بتا اس سے پہلے کیا کنڈیشن تھی؟ آپ تاریخ اٹھائیں، ایک ایک عورت کے ساتھ 10 لوگ نکاح کرتے تھے. عورت کا حال یہ تک پیدا ہوتے اسے پہاڑ سے گرا دیا جاتا، مار دیا جاتا.
عورت کی کیفیت اس ہندوستان کی تاریخ یہ ہے، اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو پھر اسی کی چتا پر اسے بھی جلا دیا جاتا، یا جلایا نہیں جاتا تو اس کی کوٹری میں بند کر دیا جاتا۔ اب تو کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں، تیرا کھانا بھی یہیں آئے گا، تیرا پینا بھی یہیں آئے گا، جب تک کہ وہ مرتی نہیں اسے کوٹری سے باہر نہیں نکالا جاتا۔ مجھے بتائے یہ حضور سے پہلے تھا، مگر جب حضور آئے یہ سب کچھ ختم ہوا، یہ تاریخ سنت ختم ہو گئی۔ جب وہ شان والا پیغمبر آئے، مجھے بتائیں پھر ہم خوشی نہ منائیں تو پھر کون خوشی منائے گا؟ یار تو کہتا ہے یہ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ نادان تو کیسی بات کرتا ہے، ذرا عقل کی بات کر۔ تیرے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو، چاہے گورا پیدا ہو چاہے کالا پیدا ہو، اگر لڑکا پیدا ہو جاتا ہے تو پھر تو ڈالڈا کے نہیں دیسی گھی کے لڈو بانٹتا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میرے گھر پوتا ہوا ہے، میرے گھر بیٹا ہوا ہے، اس لیے میں پورے محلے میں مٹھائی بانٹوں گا، میں پورے گھر کے اندر مٹھائی بانٹوں گا۔ کتنی خوشی کرتا ہے۔ تیرے گھر کے اندر جب بیٹے کی شادی آتی ہے تو پھر حالت کیا ہوتی ہے؟ تو 50,000 کا ڈیکوریشن اپنے گھر پہ لگاتا ہے، ہاں جو 50,000 کی لائٹیں لگاتا ہے۔ تیرے بیٹے کی شادی آتی ہے 50,000 کا ٹینٹ لگا کر کے 1.5 لاکھ کا تو کھانا بناتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر، کہاں لکھا ہے حدیث کے اندر کہ تو اپنے بیٹے کے شادی کے اندر جو 50,000 کا ٹینٹ لگائے 1.5 لاکھ کا کھانا کرے؟ آپ کہیں گے حضرات یہ بات قرآن کی نہیں ہے، یہ بات حدیث کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات محبت کی بات ہے۔ ارے مجھے میرے بیٹے سے محبت ہے، جتنی دولت ملی ہے میں اپنے بیٹے کی محبت میں قربان کر سکتا ہوں۔ نادان، جب تو اپنے بیٹے کی محبت میں قربان کر کے اپنے گھر کو سجا سکتا ہے تو جس کے آنگن کے اندر آمینہ کا لال، نبیوں کا امام مصطفیٰ جان رحمت، کائنات کی جان آئے تو پھر گلی گلی ہم شرارت کیوں نہیں کر سکتے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ جب بیٹے کی خوشی میں گھر سج سکتے ہیں تو یار مجھے بتائیں نبیوں کے امام کی آمد کی خوشی پہ پھر گھر کیوں نہیں سکتے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں جتنا ہو سکے اللہ نے دیا ہے اتنی حضور کے نام پہ خوشی کرو، اتنی زیادہ حضور کے نام پہ خوشی کرو۔ یہ سب عشق کی بات ہے، حضور کی محبت میں۔ اب حضور کی محبت میں جو جائز ہے، ناجائز بات نہیں کر رہا ہوں، جو جائز چیز ہے ہم محبت کے اندر جیسے جھنڈے لگائے جاتے ہیں، کس لیے؟ محبت میں ہر بندے کا جھنڈا ہوتا ہے، ہندوستان کا جھنڈا ہے، جب 15 اگست کو لگتا ہے تب تو تیرے پیٹ پہ طرف نہیں ہوتا، اس کو فتویٰ یاد نہیں آتا۔ اگر جائز سی بات ہے جب وہ کہے گا تو کیا مجھے بتا اس کو کیا کہا جائے گا؟ دیش کا محبت کرنے والا کہا جائے گا کہ باقی کہا جائے گا؟ باقی تو کہا جائے گا۔ محبت اس لیے بتایا اور ہر ملک کی پہچان ہے کہ جس سے محبت ہے وہ اپنے قوم کا، اپنے دیش کا، اپنے ملک کا جھنڈا لگاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں جب ہر جگہ جھنڈے لگتے ہیں تو نبی کے نام پہ پھر جھنڈا کیوں نہیں لگ سکتا؟ اور یاد رکھیے جھنڈا کوئی ہم اور تم نے نہیں لگایا، حضور کی حدیث اٹھا کر دیکھیں، جب حضور پیدا ہوئے، حضور دنیا میں تشریف لائے تو ہم اور آپ کی بات کیا کریں؟ فرشتوں کے سید جبریل 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئے، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑی، ایک جھنڈا مغرب میں اور ایک جھنڈا کعبے پر نصب کیا، گویا کہ بتایا اب وہ آ گیا ہے جو پوری دنیا پہ حکومت کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے۔ یہ جھنڈا ہم نہیں لگاتے، فرشتوں کے سردار جبریل نے بھی لگایا۔ ہاں ہو سکے خوشی اور ہو سکے تو نبی کے نام پر جب 12ویں شریف کا دن آئے حضور کی پیدائش کا تو درود پاک پڑھتے تھے، نبی کے عشق میں اسلامی لباس پہن کر کے جلوس بھی نکالے ہو سکتے، اس لیے کہ یہ بھی عشق کی علامت، عشق کی دلیل ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے نام کے نعرے لگاتا ہے، ہو سکے تو حضور کے نام پہ جلوس بھی، مگر ہاں ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا جس کے نام پر جلوس بندہ بنائے، جس کے نام کے جھنڈا لگائے، جو اس کی بات کو بھی دیکھے کہ جس مصطفیٰ کا جھنڈا میں نے اپنے گھر میں لگایا ہے، آج سے اس مصطفیٰ کی کسی ایک سنت کو بھی میں ترک نہیں کروں گا، پھر سچے عاشق ہیں۔ اس طرح سیرت کے اندر بھی ہم اخلاق کے اندر ہر اعتبار سے حضور کی سیرت کو اپنائیں۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ ہم جو ہے اس محفل سے ماشاءاللہ جو محفل سجی ہے
اس محفل سے آج پیغام یہ کر کے جائے کہ آج سے ہم نماز کی پابندی کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم آج سے نماز کی پابندی کریں، اخلاق کو عام کریں گے، حضور کی سیرت کو عام کریں گے، حضور کی محفل جو ہے ہو سکے تو بار بار سجائیں گے، انشاءاللہ حضور کے نام پر جلوس بھی لگائیں گے، حضور نے جو باتیں بتائی ہیں، حضور نے جو ہم پر قانون لگائے ہیں اس قانون پر بھی عمل کریں گے، بولے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر وقت ہو گیا، ورنہ میں نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو شروع کیا، اس کی ایک بات بھی مکمل نہیں ہوئی، اور بات کیسے مکمل ہو سکتی ہیں؟ میرے اور تیرے نبی کی شان کے ہیں کہ راتیں تمام ہو سکتی ہیں، حضور کے باپ کا ایک وصف کوئی کما قبو بیان نہیں کر سکتا، میرا نبی تو اس شان والا کہ بریلی کا قلندر کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، میرے نبی کی شان کے کہ واہ کیا جود و کرم شہی بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، سب سے اولا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کبھی موقع ملے گا تو بات ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔